السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اسے ترک کر دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، اور جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 4، جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی پر اتر آئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی اس نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا، لیکن جاگنے کے بعد نہایت انوکھی اور دلچسپ باتیں بناتا ہے اور بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ ایسا کرنا گویا اپنی آنکھوں سے جھوٹ بلوانا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے کر گئے۔ جب ہم آپ کے گھر آپ کی دلہن کو لیے ہوئے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کا ایک بڑا سا پیالہ نکال کر لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر خواہش پیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ بھوک تو انہیں لگی ہے لیکن تکلف فرما رہی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے تکلف سے منع فرمایا۔ حضرت سفیان بن اسیری خضری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو، وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا، یہاں آ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا، اگر تو دینے کے لیے بلاتی اور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ جو والدین بالمعلوم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کچھ دینے کے بہانے بلاتے ہیں حالانکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹ شمار ہوگا، نامہ اعمال میں جو جھوٹ کی فہرست میں لکھا جائے گا۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو باتیں کرتے ہوئے کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹپٹی اور مزیدار بناتے ہیں اور اس سے لطف محفل کا سماع پیدا کرتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے گا اگرچہ وہ حق پر ہو تو میں اس کے لیے جنت کے گوشوں میں سے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو جھوٹ نہ بولے گا اگرچہ ہنسی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے تو میں اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کی میزان یعنی ترازو میں رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ رب العزت اس شخص سے بغض رکھتا ہے جو زبان سے بے حیائی کی باتیں نکالتا ہے اور بد زبانی پیدا کرتا ہے۔ خلق حسن کی تفسیر فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے ملے تو ہنستے ہوئے چہرے سے ملے اور اللہ تعالیٰ کے محتاج بندوں پر مال خرچ کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ پاک جھوٹ کی آمیزش اور جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سچ پر قائم رہنے کی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔